اس ہستی کے لیے صرف اونگ سے پاک ہونا، نیند سے پاک ہونا، موت سے پاک ہونا، ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا بھی نہیں۔ اس کی آگے ایک اور بھی صفت ہے کہ وہ ہر بولی کو بھی جانتا ہے۔ عربی والا عربی میں پکارے، اس کی بھی بولو تو صحیح یار۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی جتنا بڑا بھی تعلیم یافتہ ہو، کہیں نہ کہیں آ کے پھنس جائے گا۔ انگلش نہیں جانتا ہوگا، انگلش جانتا ہوگا تو عربی نہیں جانتا ہوگا، عربی جانتا ہوگا تو پشتو نہیں جانتا ہوگا، پشتو جانتا ہوگا تو ہندی نہیں جانتا ہوگا، ہندی جانتا ہوگا تو سندھی نہیں جانتا ہوگا، سندھی جانتا ہوگا تو سریکی نہیں جانتا ہوگا، سریکی جانتا ہوگا، ہو سکتا ہے جانوروں کی بولیاں نہ جانتا ہو، پرندوں کی بولیاں نہ جانتا ہو، اور جانتا ہی نہیں ہے کیڑے پتنگوں کی۔ تو یہ سب کی آوازوں کو، سب کی بولیوں کو جاننے والا کون ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ اس لیے جنہوں نے رب کو رب سمجھا، جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتے ہوتے ہو کہ کوئی نہ؟ بھوک لگی ہوئی تو یاد نہیں رہتا، ایسے ہوتا ہے نا جلدی میں، خصوصاً ماہ رمضان میں جب روزہ افطار کرنا ہو تو کسی کو یاد نہیں، پہلے روزہ افطار کرتے ہیں، بعد میں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ نے کھانا کھا لینا ہے یا کوئی چیز کھانے پینے والی کھا پی لینا، تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ دینداری تے دھک چڑھے پہل۔ فرمایا کیا پڑھنا ہے تم نے؟ یہاں بھی ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، ہمیں یاد رہے نہ رہے ایک علیحدہ بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ طریقہ ہے، ان کی سنت بننی تھی، قیامت تک یہ طریقہ رائج ہونا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کے یہ دعا پڑھ کے ہمیں سبق دیا، ذرا اس کو نوٹ کرنا۔ کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ یہی معنی ہے کہ کوئی اور ہے؟ سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ اب جو مولوی ہمیں یہ کہتا ہے تو آگ تیرا ہی کھاواں تے تیرا ہی پیواں یا رسول اللہ، اب ہمارے نبی نے کیا درس دیا کہ میں کس کا کھا رہا ہوں، کس کا پی رہا ہوں؟ کون سی کڑی ہے، کون سی بات ہے، کون سا یہ پیغام ہے؟ کس منہ سے یہ کہتا ہے کہ میں انبیاء کو مانتا ہوں، صدیقین کو مانتا ہوں، شہداء کو مانتا ہوں، اولیاء اللہ کو مانتا ہوں؟ یہ دعویٰ، یہ دلیل تیری اس وقت کارگر ہوگی کہ جب تیرا عقیدہ اور ایمان ان ہستیوں جیسا ہوگا۔ تو دوسری بات، ایک بات یہ تھی کہ مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی، دوسرے کہتے ہیں کسی افسر کو ملنا ہو تو پہلے اس کے نیچلے طبقے چپڑاسی، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے۔ ایک تو ایسی گندی مثال دی ہے۔ اب دیکھو، جس کو ملنا ہے وہ بھی مہذب شخصیت ہے نا، جو ملنے والا وہ خود بھی، جو درمیان میں ملانے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو ابھی الفاظ میں نے بولے ہیں، اور ہمیں بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ افسر کو، ایس پی کو ملنا ہو تو پہلے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے۔ اب ایس پی بھی مہذب، جو ملنا چاہتا ہے وہ بھی مہذب، اور درمیان میں جو ملوا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو یہ واسطہ وسیلہ کن کا دیتے ہیں؟ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ سمجھ ہی نہیں آئے کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کو کیا کہہ دیا۔ ایک بات۔ دوسرا، میں اس لیے اس سے اختلاف کر رہا ہوں کہ یہ تیرا نظریہ عقیدہ ہی، یہ تمام جو تیری بنیاد ہے وہ بالکل بنیاد ہی بے تکی اور بے وپاری ہے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تو نے کہا کہ ایس پی صاحب کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایس پی 4 بجے کے بعد اس کی چھٹی ہوتی ہے، کیا اللہ چھٹی کرتا ہے؟ بولیں تو صحیح یار۔ ایس پی صاحب کو دفتر اتوار کو بند ہوتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اتوار نو میرے نیڑے مینوں نہیں بلاونا، مینوں نہیں سدنا، کتھائیں لکھیا بھی ہے۔ اچھا، ایک جیڑا تیرا ایس پی افسر ہے انہوں پتہ کوئی نہیں کہ باہر کون ہے، کون ملنا چاہتا ہے، وہ تو پہلے سب تو پہلے تعارف کرا، کیا اللہ نہیں جاندا اپنی مخلوق نو؟ اللہ ہنے سنے نہیں وے، اللہ پاک فرمایا ہے میں تانوں کیا جاننا، وما تقسطم من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی پتا اس وقت تک کسی درخت تو ڈھاندا ہی نہیں مگر میرے علم میں چوندا ہے۔ حدیث چاہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کالی کیڑی ہوئے، کالی اللہ دا علم ویکھو، اللہ دے علم دے مقابلے ایس پی ڈی ایس پی دی مثال ویکھو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کالی چونٹی ہو، کالے پتھر پہ چل رہی ہو، کالی رات ہو، اللہ پاک اپنے عرش پہ بیٹھ کر اس کالی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات میں چلتے ہوئے دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ کیڑی دے ٹرن دے کھڑکار تو صحیح کدے سنے ہیں؟
وہ سانو جانور تو کڑک نہیں آتا، وہ تو واتی کیڑی ہے، آیا کہتے کتنا بڑا اللہ علم والا۔ دوسری بات، تیرے ایس پی صاحب رات کو سو جاتے ہیں، اللہ سوتا ہے؟ تیرے ایس پی کو اونگ آتی ہے، اللہ کو اونگ آتی ہے؟ تیرے ایس پی کو موت آتی ہے، اللہ کو موت آتی ہے؟ تیرے ایس پی نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ چلا جاتا ہے؟ اللہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، ایک بات۔ دوسرا، تیرا ایس پی ہو سکتا ہے سرائکی نہ سمجھتا ہو، کیا اللہ سرائکی نہیں سمجھتا؟ تیرا ایس پی ہو سکتا ہے پشتو نہ سمجھتا ہو، کیا اللہ پشتو نہیں سمجھتا؟ تیرا افسر، تیرا ایس پی صاحب ہو سکتا ہے انگلش نہ سمجھتا ہو، کیا اللہ انگلش نہیں سمجھتا؟ جو اللہ ہر سب بولیوں کو جانتا ہے، سب کی سنتا ہے، غیبانہ طور پہ پکار کو سننے والا ہے، اس کے ساتھ یہ مثالیں؟ اب یہ علم ہو، یہ سمجھ ہو، یہ عقل ہو، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہو، نماز کے معنی مفہوم کا پتہ ہو، کلمے کے معنی مفہوم کا پتہ ہو، تو کبھی بھی ایسے مثالیں نہیں دی جاتی۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جھکا ہی اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا خالق اور مخلوق میں فرق، اس کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ اس نے جو ساری زندگی مخلوق کا اس کے سامنے تعارف کرایا، اس لیے یہ خالق کو چھوڑ کر کس کے پاس جاتا ہے؟ مخلوق کے پاس۔ اور جن پیاروں کا حوالہ دیتا ہے وہ پیارے کیا کر رہے ہیں؟ سورت مریم شروع ہو رہی ہے، مفسرین نے لکھا نبی زکریا علیہ السلام 120 سال گزر گئے، بیٹا کس سے مانگتے رہے؟ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ سرگودا کے اندر ایک چودھری تھا، بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس نے بے اولاد تھا۔ کسی پیر نے اسے کہا کہ ایک بھینس آپ نے دینی ہے، میں آپ کو بیٹا دوں گا۔ اب وہ دولت مند کے لیے کیا، اس نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹا مہیا کرو، میں بھینس دینے کے لیے۔ ابھی ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، اس نے کسی اہل توحید کی تقریر سنی، انہوں نے نبی زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ایک نبی تھے، وہ زکریا علیہ السلام 120 سال اللہ سے اولاد مانگتے رہے، 120 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو کیا دی؟ اولاد دی، بیٹا دیا۔ اب نا جب تقریر ختم ہوئی تو وہ چودھری صاحب کھڑا ہوا اور مولوی صاحب سے پوچھنے لگا بڑے تعجب سے کہ یار یہ واقعہ جو ابھی آپ نے بیان کیا، کیا قرآن میں ہے؟ سچی سچی دسو، جس قوم نے قرآن اللہ کی کتاب مانا، صبح شام تلاوت کرتی، اسی لیے دیکھو جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں تو ترجمے کے بغیر قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ اب قرآن کے حافظ ہیں کہ پچھلے دنوں میں ہم ایک ہسپتال میں تھے تو ساتھ مسجد کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو صبح کی نماز جب پڑھی نا تو تقریباً اکثریت لوگوں کی نا الماری سے قرآن اٹھا کے میں نے سب کے چیک کیے، بغیر ترجمے کے قرآن تھے، پتہ ہی نہیں ان کو ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ صرف ایک رواج ہی ہے، تو قرآن چونکہ پڑھا تھا، حافظ تھے، قاری تھے، معلم تھے، جو بھی تھے، وہ صرف روانگی سے بطور ثواب پڑھ رہے ہیں۔ سمجھنے سننے جس کے لیے کتاب آئی تھی، سمجھنا تھا ہمیں اللہ پاک نے کیا احکامات ہمارے اوپر نازل کیا ہیں، یہ اللہ کی کتاب کس مقصد کے لیے آئی، یہ جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئی، جہنم سے بچانے کے لیے آئی، چونکہ سمجھ کے پڑھا نہیں تھا، اس لیے چودھری صاحب کہتا ہے کہ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ قرآن میں ہے، یہ دیکھ سورت مریم ہے، شروع ہو رہی ہے۔ نبی زکریا علیہ السلام گھر گیا، توبہ طیب ہو گیا، کہتا اللہ اگر تو نبی زکریا علیہ السلام کو بیٹا دے سکتا ہے تو مجھے بھی، میں تیرے سے ہی لوں گا، کسی اور سے۔ کچھ دن گزرے، اللہ پاک نے اللہ جو سنتا ہے، جب اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام ہر شخص کی مشکلات کو پورا کرنا، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا۔ اللہ نے اس کو کس نے دیا؟ دیتا سب کو اللہ ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ اپنے پیر و فقیروں کی طرح منسوب کرتے ہیں، فلاں سے طویل لیا تھا، فلاں کے پاس گیا تھا، فلاں کے پاس مجھے وہاں سے ملا۔ دینے والا کون ہے؟ وہ نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی نہیں ہے۔ تو جب اس کو بیٹا ملا تو وہ بڑا خوش ہوا، اسی مولوی کے پاس گیا کہ مولوی صاحب میں نے آپ کا بیان سنا، تو آپ نے بیان میں یہ واقعہ پیش کیا تھا، تو میں نے اسی دن سے آپ نے رب سے دعا مانگنی شروع کر دی، تو اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا اور بھینس بھی بچ گئی ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا کہ بھینس بھی بچ گئی ہے، تے اللہ پوتر بھی، تے ایویں بھی نہیں منگنا۔ ایک پٹھان آندا ہے نا، آوے نا جمعہ پڑھن، تو مولوی صاحب نے آکھے کوئی پٹھان تو نہیں بیٹا ناراض نہ ہوا ہے، کسی اور کی بات ہے، اپنے بھائیوں کی بات نہیں۔ کسی نے آ کے سوال کیا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب سے کہتا مولوی صاحب دعا کرو اللہ مینوں پوتر دے، بیٹا دے مجھے۔ مولوی صاحب جس طرح ان کی عادت ہوتی ہے، جو جمعے سے فارغ ہوا سب کو کہا کہ دعا کرو جی اللہ اس خان صاحب کو بیٹا دے۔ ایک جمعہ، دو جمعے، 6 مہینے، سال گزر گیا، ایسے ہر جمعے دعا کرائے۔
سال کے بعد جب پوچھا نا مولوی صاحب کے بنے جڑے حالی شادی نہیں ہوئی، شادی حالی کیتی کوئی نہیں تو دعا پہلے منگواوا ٹر پی ایویں بھی نہیں منگنا کہیں تو کولو اولاد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا تعلق ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو نماز کو سمجھتا ہے، جو رب کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، وہ کس کو پکارتا ہے؟ یہ نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سچ سچ بتائیں اگر یہ علماء جو اہل توحید ہیں، جو توحید کو سمجھتے ہیں، وہ کھول کر یہ توحید بیان کرتے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات رکھتے، صدیقین کے واقعات رکھتے، شہداء کے واقعات رکھتے، اولیاء اللہ کے واقعات رکھتے، ان کی زندگی کو رکھتے، ان کے ایمان کو رکھتے، ان کی عمل کو رکھتے لوگوں کے سامنے کہ یہ دیکھو پکار رہے ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں، یہ دنیا اسی طرح گمراہ ہوتی اور یہ ماننا اسی کو ماننا سمجھتی کہ ان انبیاء صدیقین شہداء اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بناتی ہے اور کہتی یہ ہے، دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، اور جو حقیقت میں مانتے ہیں ان کو گستاخ کہتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھی کی بات ہے۔ کیا یہ اگر سمجھ جائیں کہ انبیاء کو ماننا یہ ہے کہ انبیاء کے راستے پہ چلنا، صدیقین کو ماننے کا مطلب ہے صدیقین کے راستے پہ چلنا، شہداء کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کے راستے پہ چلنا، اولیاء اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنا۔ تو جب یہ اللہ پاک اپنی کتاب مقدس قرآن حکیم کے اندر یہ واقعات بیان کی کہ یہ ہمارے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ رب انی، کیا پکار رہے ہیں؟ وہی بات الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہوتا ہے وہ تمام ضروریات کو۔ نبی ایوب علیہ السلام میں فرما رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، نبی آدم علیہ السلام نے بخشش کی دعا مانگی تو رب کہہ کے پکارا، نبی نوح علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا تو رب کہہ کے پکارا، نبی لوط علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا تو رب کہہ کے پکارا، نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روزی روٹی کے لیے پکارا تو رب کہہ کر پکارا، نبی ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی شفا کے لیے پکارا تو رب کہہ کے پکارا، نبی زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو رب کہہ کے پکارا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آج دنیا کہتی ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ جو اللہ کے محبوب اور پیار ہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اللہ پاک کچھ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے عطائی اختیار دیے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ان کے پاس ذاتی اختیار ہے، کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ان کے پاس ذاتی اختیار ہیں، کوئی کہتے ہیں ان کے پاس عطائی اختیار ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کی کتاب ہے نا، حق باطل کے درمیان ایک شک جو پڑ گیا، ایک مغالطہ جو ہو گیا، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، اب دیکھو اللہ پاک اتنا بڑا مہربان ہے، یہ کتاب بھیجی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ شیطان نے تو شیطانی کر دی نہیں، اس نے تو شوشہ چھوڑ دیا، اب اللہ پاک نے اس کے اوپر دلائل پیش کیا۔ کیا کہتے ہیں لوگ کہ ایک اللہ والے کو نہلا رہے تھے، پھٹے پہ لٹا کے نہلا رہے تھے، اس نے نہلانے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا۔ کیا پکڑ لیا؟ تو اب جو نہلا رہا تھا اس نے کہا یار چھوڑ میرے انگوٹھے کو، میں جانتا ہوں کہ اللہ والے مرتے نہیں، نقل مکانی کرتے ہیں۔ اللہ والے مرتے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں حل یستوی الاعمی والبصیر، قرآن ہے نا اللہ کی کتاب، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ فرمایا حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا دیکھنے والا، اندھا اور سجاکھا برابر ہیں؟ بولو تو صحیح یار۔ ابھی آپ نے ڈنڈی مارنی ہے، میں ڈنڈی نہیں مارنے دوں گا، جیسے میں کلیئر جواب دے رہے ہیں اسی طرح آپ نے جواب دینا۔ اللہ پاک سوال کر رہے ہیں، پوری دنیا کی انسانیت سے سوال کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں یہ انگوٹھا پکڑ لیتے ہیں ان سے بھی سوال کر رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ سنا ہوا ہے، میں ان کے تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ لوگ دیکھو مخلوق کا تعارف کراتے ہیں، تو ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم نے خالق کا تعارف کر۔ بابا بلے شاہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ منگل والے دن مر گیا۔ کس دن مر گیا؟ اب مرد عورتوں نے ناک پہ ہاتھ رکھا، ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جو کوئی تعجب والی بات ہو تو ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں مرد اور عورتیں، انہوں نے ناک پہ ہاتھ رکھا ہوا کہ بابا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو جمعے کو مرتے ہیں، تو منگل میں مر گیا ہے، وہ ولی تو جمعے مرتے ہیں۔ اٹھی بیٹھا کہتے چلو کوئی بات نہیں، جمعے کو مر جائیں گے۔ آؤ جی، یہ کسی کے اختیار میں ہے جمعے کو اور منگل کو؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟
اب اللہ کی کتاب کہتی ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اے بے وقوف اے پڑھن قرآن تا انہوں پتہ لگے بابا نہ منگل مار سکتا ہے نہ جمعے مار سکتا ہے، جی اللہ مرے سی برسی اور میں کہا ہے کہ کوئی نہ۔ اللہ پاک سوال کرتے ہیں حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا، اندھا اور سجاگ برابر ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، رات اور دن برابر ہیں؟ بولو تو صحیح یار۔ ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر ہیں؟ یہ تین وہ ایسی چیزیں تھیں جو پریکٹیکل ہے، چوتھی بھی پریکٹیکل، لیکن جان بوجھ کے اندھی تقلید ہے نا مولوی نے، اس کے اوپر پٹی چڑھائی ہوئی ہے کہ یہ اپنی آنکھوں دیکھی چیز کو بھی تسلیم کرنے کے لیے۔ اب اللہ سوال کرتا ہے، یہ تین پیچھے سوال کیے وہ آپ کے مشاہدے میں ہے، یہ بھی مشاہدے میں، لیکن یہاں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب اللہ سوال کرتا ہے، جیسے تو نے پیچھے صحیح جواب دیا، اب اس کا بھی صحیح جواب دے۔ تو اس سے سوال کیا گیا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، تو نے کہا نہیں۔ کیا رات اور دن برابر ہیں؟ تو نے کہا نہیں۔ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں حل یستوی الاحیاء والاموات، کیا زندہ اور مردہ برابر ہیں؟ بولو تو صحیح یار۔ تو ان لوگوں نے برابر کیا ہوا کہ نہیں؟ سرگودا کے اندر ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ مستریوں والا کام کرتے ہیں، وہ مستری والا کام کر رہے تھے، ساتھ ہی قبرستان تھا، وہ تعمیر کر رہے تھے۔ اس نے کہا یار میں کام تو ویسے کر رہا ہوں، یہ جو مزدور ہے اس کو دعوت نہ دے دوں۔ اس کو یہیں سے شروع کی، چونکہ ساتھ قبرستان تھا، ساتھ ہی قبریں پڑی تھی، اس نے یہ دعوت دی، دیکھو یار یہ دنیا کہتی ہے یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، یہ سنتا ہے، یہ جواب دیتا، ذرا اس کو پکارو۔ اب مزدور کو پتہ نہیں تھا بھائی اگر یہ سنتا ہے تو اس کو تو پکار۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ بھئی یہ نہیں پکار سنتے، یہ مردہ ہے، تو آج مجھے بھی تسلی ہو جائے گی، وہ جواب دے گا تو مجھے بھی کنفرم ہو جائے گا، تجھے بھی تسلی ہو جائے گی۔ کہتا ہے بھائی نہیں سنتا۔ کیا کہتا ہے؟ نہیں سنتا۔ تو اس مستری صاحب نے کہا بھئی آپ نے اب خود کہا ہے نا بھئی یہ نہیں پکار سنتا، یہ مردہ ہے، زندہ تو کیا ہے یہ مردہ ہے؟ کہتا میں آپ مویا کھڑا ہوں، میں اس نو کیویں آکھاں؟ لو جی موئے نو مویا آکھن، اتنی کوئی مولوی نے تو ایسی پٹی پڑھائی اندھی تقلید۔ وہ مردہ کو پتہ کہہ بھی رہا ہے بھئی نہیں سنتا، واقعی مردہ ہے، تو کہا ہمارے دوست نے کہا بھئی کہہ دے پھر یہ مردہ ہے۔ کہتا میں آپ مویا کھڑا ہوں، اپنے آپ کو میں کہ مستری صاحب تم بھی عجیب ہے، تیرے پاس سامان تو تھا، اسی قبر کو کھودتے، وہ جو زندہ ہے اس کو نکال دیتے، اس کو دب دیتے، پتہ چل جاتا ہے تو مویا کھڑا ہے، وہ جو زندہ ہے۔ تو اس لیے وہ مولوی صاحب تھے نا، اس کے ہاتھ میں آگے نا ایک کبوتر اور ایک کوا، اس نے پنجرے میں اس کو بند کر دیا۔ اب کبوتر خوش ہو اور کوا نہ رو رہا ہو روز۔ وہ کبوتر نے کہا آپ بے وقوف، میں حلال ہوں تو حرام ہے، مجھے اگلے ذبح کریں گے، رونا تو مجھے چاہیے تھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا بھائی مولویوں کے ہاتھ ہیں، یہ حلال کا فتویٰ دے کے مجھے بھی ذبح کر دیں گے۔ مولویوں نے ایسا رڑا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اب یہ دیکھو قرآن ہے، اللہ پاک کتنا واضح یہ مردہ اور زندہ سمجھانے کے لیے کتنی مثالیں دی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ذات ہے تمہارے اس رب کی جس نے اس قرآن کو اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سورت فرقان جو ہے نا، اس کی 8-9 آیات تک میں کہتا ہوں پوری قرآن میں، پوری کائنات میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، بشرطے کو سمجھنے والا ہو۔ مثال کے طور پر ابتدا میں کہا تبارک الذی نزل الفرقان، تمام برکتیں کس کے ہاتھ میں؟ کسی پیر کے ہاتھ میں، کسی کے پیر کے دھوئیں میں، گھوڑے میں، تازیہ میں، دلدل میں، علم میں، قبر میں، استانے پر، کسی کے تویز میں، پیر فقیر میں، پیروں کو گھر میں گھمانے میں، کس کے پاس ہیں تمام برکتیں؟ نزل الفرقان علی عبدہ، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی۔ نور بشر دا مسئلہ حل ہویا کہ کوئی نہ؟ میں کیتا ہے، اللہ دی کتاب نے کیتا ہے نا۔ علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ کتاب تویزوں کے لیے نہیں آئی، مردے بخشانے کے لیے، جانوروں کو نیچے گزارنے کے لیے، قسموں کے لیے، یہ تو ڈرانے کے لیے آئی، تمہیں بتانے آئی ہے کہ کل ایک دن آنے والا ہے، وہاں جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی برادری کو، اپنے خیش قبیلے کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ اسی زندگی میں انہی زندگی کے سانسوں میں اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ یہ اللہ کی کتاب تیری رہنمائی کرے گی کہ کس طرح تو جہنم سے بچ سکتا ہے اور کس طرح تو جنت کا داخلہ لے سکتا ہے۔ رہنمائی کرے گی کہ نہیں؟